اس ویڈیو میں ہم مختلف قسم کے پروناؤنس کے متعلق پڑھیں گے جیسے کہ پرسنل، پوزیسو، ریفلیکسو اور انڈیفینٹ پروناؤنس۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پرسنل پروناؤنس کے متعلق۔ پرسنل پروناؤنس ریپرزینٹ پیپل اور تھنگس۔ پروناؤنس کو ناؤنس کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور پرسنل پروناؤنس کی وہ قسم ہوتی ہے جو کسی بھی شخص یا چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے سبجیکٹو پرسنل پروناؤنس اور دوسری قسم کا نام ہے آبجیکٹو پرسنل پروناؤنس۔ آئی، یو، ہی، شی، اٹ، وی، دے یہ ہیں سبجیکٹو پرسنل پروناؤنس اور انہیں سبجیکٹو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی ورب یعنی ایکشن کے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی یوزڈ فار دا سبجیکٹس آف وربس۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہوں I gave her my book to read، یعنی میں نے اسے اپنی کتاب پڑھنے کے لیے دی، تو اس جملے میں gave کا لفظ جو ہے وہ ایک ورب ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے I۔ تو سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور جس شخص یا چیز کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو جب کسی پروناؤن کا استعمال ایک آبجیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو اسے آبجیکٹو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ when it is used as objects of verbs، جیسا کہ میں نے اگزامپل کے طور پر کہا تھا I gave her my book to read، اس میں I کا لفظ تھا سبجیکٹو پرسنل پروناؤن کیونکہ یہ بتا رہا تھا کہ عمل کس نے شروع کیا۔ I gave her my book to read اور یہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا تھا؟ اس جملے میں her کا لفظ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ شخص جسے بک دی گئی۔ تو اس جملے میں her کا لفظ ہے آبجیکٹو پرسنل پروناؤن۔ me، you، him، her، it، us، them یہ ہیں آبجیکٹو پرسنل پروناؤنس اور انہیں آبجیکٹو کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز دے آر یوزڈ ایز آبجیکٹس آف وربس۔ تو چلیے اب آپ بتائیے اس دیے گئے جملے میں سبجیکٹو پرسنل پروناؤن کون سا ہے اور آبجیکٹو پرسنل پروناؤن کون سا ہے؟ She gave me a book to read۔ اس جملے میں gave کا لفظ ہے ایک ورب اور اس عمل کو جو کر رہا ہے وہ ہے سبجیکٹ۔ تو یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ ہے she، بالکل ٹھیک۔ she gave یعنی اس نے دی me مجھے a book ایک کتاب to read پڑھنے کے لیے۔ تو اب بتائیے اس جملے میں آبجیکٹو پرسنل پروناؤن کون سا ہے؟ me، بالکل ٹھیک، یعنی وہ شخص جسے کتاب دی گئی اور یہاں ناموں کی جگہ پروناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ she کا پروناؤن ایک سبجیکٹ کے طور پر اور me کا پروناؤن ایک آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ دونوں ہی پرسنل پروناؤنس کہلائے جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں پوزیسو پروناؤنس کے متعلق۔ پوزیسو پروناؤنس شو اونرشپ، یعنی پوزیسو پروناؤنس ملکیت کے متعلق بتاتے ہیں، یعنی کون سی چیز کس شخص کی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں The term possessive pronoun covers possessive adjectives and absolute possessive pronouns۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پرسنل پروناؤن کے متعلق سیکھا تھا کہ وہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں کو کور کرتا ہے، اسی طرح سے پوزیسو پروناؤن پوزیسو ایڈجیکٹو اور ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤن دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ پوزیسو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں my، your، his، her، its، our، their، whose، جبکہ ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤنس ہوتے ہیں mine، yours، his، hers، ours، theirs۔ تو یہ دونوں قسمیں پوزیسو پروناؤنس کی ہیں جن سے کسی کی ملکیت کا پتہ چلتا ہے۔
اب آگے پڑھتے ہیں possessive pronouns replace nouns، یعنی possessive pronouns nouns کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی انہیں ناموں کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بار بار ناموں کو دہرانا نہ پڑے۔ اب آگے پڑھیں گے possessive pronouns are used to indicate who or what owns something، یعنی possessive pronouns کا استعمال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس چیز کا مالک ہے، یعنی فلاں چیز کس کی ہے۔ آگے پڑھیں گے like all pronouns possessive pronouns take the place of nouns in sentences، جیسا کہ باقی مختلف قسم کے pronouns nouns کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح سے possessive pronouns کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے اس بات کو اس جملے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مل کر پڑھیں گے We cherish our friends not for their ability to amuse us but for ours to amuse them، یعنی ہم اپنے دوستوں کو اس لیے نہیں پسند کرتے کہ وہ ہمیں خوش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم انہیں خوش رکھ سکیں۔ تو اس جملے میں our اور their کے الفاظ possessive adjectives ہیں۔ adjective noun کے متعلق بتاتا ہے، جیسا کہ our friends یعنی ہمارے دوست، تو اس سے پتہ چل رہے ہے کہ دوست کس کے ہیں، دوست ہمارے ہیں۔ اسی طرح سے their ability یعنی ان کی قابلیت یا صلاحیت، تو یہاں their کا لفظ ایک possessive adjective کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ability یا قابلیت کس کی ہے، their ability یعنی ان کی ہے، ان کی قابلیت، جبکہ اس جملے میں ours کا لفظ ایک absolute possessive pronoun ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے ناؤن کا استعمال نہیں ہو رہا، جیسے our friends اور their ability، یہاں our اور their کے ساتھ ایک ناؤن بھی ہے، جیسے کہ our کے ساتھ ہے friends اور their کے ساتھ ہے ability، جبکہ ours کا لفظ اکیلا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اسے absolute possessive pronoun کہتے ہیں۔ لیکن اس پورے جملے کو پڑھنے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ours کا تعلق کس چیز سے ہے، جیسا کہ اس جملے کے پہلے حصے میں بتایا جا رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو اس لیے نہیں پسند کرتے کہ ان میں ہمیں خوش رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ ہم اپنی خوش رکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں پسند کرتے ہیں، یعنی ہم میں جو ان کو خوش کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کی وجہ سے ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ تو ours to amuse them کا مطلب دراصل ہوا our ability to amuse them۔ تو اس طرح our their اور ours یہ تینوں ہی possessive pronouns کی قسمیں ہیں یا پھر مثالیں ہیں۔ چلیے اب مل کر اس لیسن کو دہراتے ہیں۔ personal pronouns کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے۔ پہلی قسم کا کیا نام ہے؟ subjective personal pronouns، اور دوسری قسم ہے objective personal pronouns۔ بالکل ٹھیک۔ I, you, he, she, it, we اور they یہ subjective personal pronouns ہیں، اور انہیں subjective کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ subject کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ me, you, him, her, it, us, them یہ کیا ہے؟ یہ ہے objective personal pronouns، اور انہیں objective کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ objects کے طور پر جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ she gave me a book to read، اس جملے میں she کا لفظ کیا ہے؟ یہ ہے ایک subjective personal pronoun، اور me کا لفظ ہے objective personal pronoun، اور یہ دونوں قسم کے pronouns کیا کہلائے جاتے ہیں؟ personal pronouns، کیونکہ یہ کسی نہ کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ان کے ناموں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ possessive pronouns کیا بتاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اونرشپ کے متعلق، یعنی
کون سی چیز کس کی ہے، اور ان کی کون سی قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام ہے possessive adjectives، اور possessive pronouns کی دوسری قسم کا نام ہے absolute possessive pronouns. my, your, his, her, its, our, their, whose، یہ ہیں possessive adjectives. اس کا مطلب ہے یہ کسی چیز کی ملکیت بتانے کے ساتھ ساتھ ایڈجیکٹیوز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ایڈجیکٹیوز ناؤنز کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں، یعنی ان کے متعلق مزید بتاتے ہیں. جیسے کہ اگر میں کہوں مائی بک یعنی میری کتاب، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بک کس کی ہے، اور کیونکہ بک ایک ناؤن ہے تو اس کے متعلق مائی کے لفظ کی مدد سے انفارمیشن دی گئی ہے کہ یہ کس کی ہے. تو مائی کا لفظ ایک پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. لیکن اگر میں یہ سوال پوچھوں whose book is this یعنی یہ کس کی کتاب ہے، اور جواب میں آپ کہیں mine یعنی میری، تو یہاں mine کا لفظ absolute possessive pronoun کہلایا جائے گا. اس لفظ کے بعد ناؤن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی. mine book کے بجائے آپ کہیں گے this book is mine. اسی طرح سے yours, his, hers, ours, theirs یہ ہیں absolute possessive pronouns، اور یہاں یہ دونوں قسم کے pronouns possessive pronouns کی مثالیں ہیں جن کی مدد سے اونرشپ یا ملکیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی ناموں یعنی ناؤنز کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ ساراز بک کی جگہ کہہ سکتے ہیں ہر بک، اور اگر پوچھا جائے سارا کی بک کے متعلق کہ یہ بک کس کی ہے، تو جواب میں کہا جا سکتا ہے اٹ از ہرز. یہاں ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤن کا استعمال ہوگا. تو اب آپ پروناؤنس کی ان قسموں کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے. باقی کی دو قسموں کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا.